کی ایک سازش بھی ناکام ہو گئی. اوکے، تھینک یو سردار صاحب. یہاں پہ سینیٹر سجاد، ڈو یو سی اے کنیکشن جان سلیکی کے ریلیز ہونا، امریکہ ایمبیسی کا کہنا کہ دے ور ہیلپنگ، اور یہ سردار صاحب نے جو ابھی بات کی، آپ کو بھی یہ کنیکشن نظر آ رہے ہیں؟ لیکن جی ایک تو یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے جو کچھ ہوا ہے، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. دوسرا یہ ہے جی کہ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلوچستان کے خلاف بھی سازش ہے اور پاکستان کے خلاف بھی سازش ہے. یہ میں سمجھتا ہوں جی کہ مجھے تو اس کا علم نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ایک ایسے ادارے سے تحقیق کروانی چاہیے جس پہ سب کو اعتبار ہو، یعنی ان لوگوں کو جو ان کے لوائقین ہیں یا ان کی پارٹی ہے، کوئی ادارہ ایسا ہو. یہ ان سے میں نہیں کہہ سکتا جی، کیونکہ یہ ان سے مشورہ کر کے، میں سمجھتا ہوں کہ ان سے مشورہ کر کے کسی ایسے ادارے سے تحقیق کروانی چاہیے جس پہ اعتبار ہو، تاکہ جو بھی فائنڈنگز ہیں ان کو اس پہ اعتبار ہو کہ یہ صحیح بات ہے. اب اس کا اثر کیا ہوا ہے اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس کو فائدہ ہوا ہے. کہ اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ نفرتیں بڑھی ہیں، اور پاکستان کے خلاف نفرت میں اضافہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بلوچستان کے اندر ایک دوسرے کے خلاف نفرت، یعنی ایک دوسرے کے خلاف شک شبہات، ایک دوسرے کے خلاف الزامات. تو یہ سازش ہے، یہ پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش ہے. تو اس لیے جو حکومت ہے اس کو چاہیے کہ ایک ایسے ادارے سے تحقیق کروائیں جس پہ اعتبار ہو، یعنی ان لوگوں کو جس مینگل صاحب ہیں یا رئیسانی صاحب ہیں، وہاں کے لوگ ہیں، ان کی پارٹی ہے، ان سے مشورہ کر کے جس پہ وہ اعتبار ہو اس سے تحقیق کروانی چاہیے. خواتین حضرات، یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک. تحقیقات کرانے کی ضرورت یقیناً ہے، لیکن تحقیقات اگر صرف ان 3 لوگوں کی جائے تو شاید یہ کم ہو. بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ بلوچستان کے گریونسز کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا اور کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ رہیے. سیاسی لوگ میں ایک بار پھر خوش آمدید. رئیسانی صاحب، لیٹس گو. بالکل ابھی پریزنٹ بلوچستان کی عوام ہمارا پروگرام اس وقت دیکھ رہی ہوگی. آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جو پریشان آج گھروں میں بیٹھے ہیں، حالات خراب ہے، اسکول کالجز بند ہیں؟ کیا میسج دینا چاہیں گے آپ ٹو دا پیپل آف بلوچستان؟ دیکھیں، میں ایک بلوچستان کے مسئلے کو ایک بڑا کمپلیکس مسئلہ سمجھتا ہوں. سمپل نہیں ہے کہ لوگوں کو اٹھا کے لے جا کے قتل کیا جا رہا ہے. پہلا بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان اسٹریٹجکلی اس خطے میں سب سے اہم جگہ پہ محل وقوع ہے، اور بین الاقوامی جتنے قوتیں ہیں جو اپنا معاشی جنگ لڑ رہے ہیں ان سب کا نظر بلوچستان پہ ہے. اور جن قوتوں نے صومالیہ کو یا عراق کو یا افغانستان کو ویران کر کے چھوڑ دیا، شاید وہ نام لے کر بات کرتے ہیں. آپ کا اشارہ ہے کہ امریکہ، بھارت، بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ امریکہ بھارت ملوث ہیں اس سازش میں. امریکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اور چین شاید ان دونوں کا ایک ٹکراؤ ہے. میں میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم افغانستان کے حالت سے سبق سیکھیں اور ایک پرامن منظم سیاسی جدوجہد میں اپنا جو مفادات، اپنا گول حاصل کریں. ہم کسی غیر کے ہاتھ میں کھیل کے وہ نتیجہ نہ نکلے جو کالے کے غلامی سے نکل کے گورے کے غلامی میں چلے جائیں. ہم ایک پولیٹیکل سیاسی جدوجہد میں آگے جائیں، کم سے کم نقصانات میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. ایک دوسرا یہ کہ بلوچستان میں آپ کی اور عوام کے درمیان، پاکستان، آپ کی حکومت اور عوام کے درمیان صرف بلوچستان میں نہیں پورے ملک میں، لیکن بلوچستان میں بھی ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ موجود ہے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں ہے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ وہ قوتیں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن سے حکومت حاصل کی گئی ہے یا چھینی گئی ہے، یا جنہوں نے بدلے نفاذ حکومت عوام کو کی ہے جو پی ایم ایل کی گورنمنٹ نے نہ کی ہو. آپ کے دور میں کیا چینجز آئے ہیں جو مشرف کے دور میں؟ ہمارے دور میں یہ چینجز آئے ہیں، مثلا کہ ہم نے سیاسی جو قیدی تھے ان میں اکثریت جو ہمارے نظر میں آئے ان کو ہم نے رہائی دلائی. ہم نے کوشش یہ کی کہ عوامی احتجاج کے مقابلے میں ریاستی تشدد استعمال نہیں کیا جائے. آپ دیکھیں کل اور آج پورے صوبے میں احتجاج ہوا ہے، اور ہمارا پارٹی بھی اس احتجاج میں ہے اور ہم بھی اس احتجاج کا حصہ ہیں. کہیں بھی کوشش یہ ہے جہاں جہاں ہمیں پتہ چلا کہ پولیس طاقت کے خلاف ہو رہا ہے، ہم ان قوتوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں جو قوتیں جمہوری حکومت کو، جمہوری عمل کو سیبوتاج کرنا چاہتے ہیں. ہم نے ریاستی طاقت کوشش یہ ہوا ہے کہ استعمال نہ ہو. مثلا آپ دیکھیں کہ وکلاء کے مارچ میں بھی بلوچستان میں طاقت استعمال نہیں کیا گیا، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جمہوری عمل کو، جمہوری جدوجہد کے آئے دن احتجاج ہو رہے ہیں.
کہیں بھی ہمارا جہاں بھی ہمارے دانش میں ہم نے طاقت استعمال نہیں کیا. یہاں ہم پہ یہ فرق let me ask سینیٹر سجاد کہ بلوچستان میں اگر ہم بات کریں کہ بین الاقوامی سازش ایک ہے کہ بلوچستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے, یہ ابھی شروع نہیں ہوئی, یہ تو پچھلے 10 سال سے چل رہی ہے. آپ کی حکومت جب تھی تو بلوچستان میں آپ لوگوں کو کس قسم کے اشارے ملتے تھے کہ یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے؟ ذرا روشنی ڈالیں اس پہ. واٹ واز گوئنگ آن ان بلوچستان؟ دیکھیں جی, یہ مسائل تو بہت ہیں بلوچستان کے, اور اس کے لیے جو کوشش ہونی چاہیے, ایک تو پولیٹیکل ریکنسیلیشن, یعنی بہت زیادہ ڈویژنز ہیں بلوچستان کے اندر, اور احساس محرومی میں ہے. آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, لیکن ریکنسیلیشن کمیٹی آپ کے دور میں بھی بنی تھی, آپ اس کا حصہ تھے. جی ہماری کیا تھا ریکنسیلیشن تو نہیں, جو کمیٹی بنی تھی وہ ایک تو یہ تھا کہ احساس تھا کہ بلوچستان کے بارے میں کچھ کرنا ضروری ہے, اور وہ جو کمیٹی بنی تھی وہ بھی اس کا ایک رسپانس تھا کہ بھی مسائل ہیں, اس کا کسی طریقے سے حل تلاش کیا جائے. وہ جو کمیٹی تھی اس کی 2 سب کمیٹیز بنی تھی. ایک وہ کمیٹی تھی جس کا تعلق ایڈمنسٹریٹو مسائل سے تھا, کہ جو روزمرہ کی شکایات تھیں کہ جی یہاں پہ مسئلوں کو تنگ کیا جاتا ہے, چیک پوسٹیں ہیں, پولیس تنگ کرتی ہے, رینجرز تنگ کرتے ہیں, چھاؤنیاں بنانے, یہ ساری اس قسم کی چیزیں تھیں جس کے متعلق کچھ سفارشات دی گئی تھی. دوسرا یہ تھا جس کو کانسٹیٹیوشنل آپ کہہ سکتے ہیں کمیٹی, کہ آئین میں کس قسم کی تبدیلیاں ضروری ہیں تاکہ صوبوں اور مرکز کے درمیان یا صوبوں کے درمیان بہتر تعلقات ہوں, ہم آہنگی ہو, اور ایک کانفیڈنس ہو صوبے کے اور مرکز کے درمیان, اور فیڈریشن کو اسٹرینگتھن کیا جائے. اس سلسلے میں یہ تھا کہ جتنی بھی پارٹیز تھیں پارلیمنٹ کے اندر, سب نے اپنی اپنی تجاویز دی, اور وہ تجاویز وہ ذرا بتائیں گے؟ یعنی مختلف تجاویز تھی. کچھ پارٹیز کی تجاویز تھیں کہ مثلا کہ جی صوبے کے پاس تمام اختیارات ہونے چاہیے, مرکز کے پاس صرف فارن افیئرز, ڈیفنس اور لیٹس سے کرنسی ایٹسٹرا وہ ہونا چاہیے. یعنی صوبائی خود مختاری وہ زمین تھی, صوبائی خود مختاری کے بارے میں تو سب کی تجاویز تھی, لیکن کچھ کی زیادہ ریڈیکل تھیں, کچھ کی ذرا کم تھیں, مختلف سجیشن دی گئی. نہیں ہو سکا انفارچونیٹلی. ہوا یہ جی کہ جو تھیں سفارشات دی گئی ایڈمنسٹریٹو لیول پہ, اس پہ بھی پوری طرح عمل درآمد نہیں ہو سکا. دوسرا جو تھا کانسٹیٹیوشنل کمیٹی جس کا میں سربراہ تھا, اس میں مشکلات یہ پیش آئیں کہ جب تجاویز آ گئیں اور وہ سٹیج آیا کہ اس پہ بیٹھ کے اب بات چیت کی جائے اور کوئی حل تلاش کیا جائے, تو اس وقت بلوچستان میں کچھ واقعات ہو گئے. مثلا وہ ایک ڈاکٹر شازیہ غالب تھیں, اس کا واقعہ ہو گیا جس کی وجہ سے ایک کشیدگی پیدا ہو گئی. پھر بلوچستان کی جو پارٹیز تھی انہوں نے بائیکاٹ کر دیا. تو ان حالات میں کچھ سفارشات حتمی دینا بے معنی ہو گیا تھا. ایک تو یہ ہے کہ بھی مقصد تھا کانفیڈنس کریٹ کرنا, ان حالات میں کوئی بھی تجاویز ہوتی تو کانفیڈنس کریٹ نہیں ہونا تھا. دوسرا یہ ہے کہ جو بھی آئینی ترامیم ہو سکتی ہیں اس کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے. تو جب تک وہ ایک کنسنسس پیدا نہ ہو. ہمیں یہاں پہ بتائیں کہ اس وقت جنرل مشرف کتنا سپورٹ کر رہے تھے آپ کو جب آپ بلوچستان کے ایشو پہ کام کر رہے تھے؟ جنرل مشرف کی کچھ ہاسٹائل جو بالکل ان کا رویہ تھا نواب بگٹی کے بارے میں جو انہوں نے کیا, اس کے بعد ان کی جو سٹیٹمنٹس بلوچستان پہ آتی تھیں, آپ لوگ کو کوئی یہ صرف خانہ پوری تھی یا ابھی وہ سٹیج آیا ہی نہیں تھا جی کہ ہم سفارشات تیار کر کے ان سے بات کرتے یا دیکھتے کہ وہ کس حد تک اس کو سپورٹ کرتے ہیں. وہ تو سٹیج ہی نہیں. جنرل مشرف اگری کر رہے تھے آپ لوگ کے کام؟ ابھی تو وہ سٹیج ہی نہیں آیا تھا. ابھی تو یہ تھا کہ پارلیمنٹ لیول پہ جو سفارشات بننی تھی اس کو ہی کوئی حتمی شکل نہیں. لیکن اختر مینگل صاحب رہا ہوئے پیپلز پارٹی کے دور میں, اس زمانے میں آپ لوگوں نے یو ڈیڈ نتھنگ. بھل جی جس طرح کہ میں حکومت میں تو نہیں تھا کہ میں کہوں کہ جی مجھے پتا ہے کیا حالات تھے. میں تو جی میں تو لیڈر آف دی ہاؤس تھا, آپ کو پتا ہے, نہ میں کابینہ میں تھا نہ میں اس کے مجھے اس کا علم نہیں ہے. سو میں فرینکلی آئی ول ٹیل یو کہ اس کا علم نہیں ہے. لیکن جس چیز کا مجھے علم ہے وہ یہ ہے کہ سفارشات ابھی بنی ہی نہیں تھی. ابھی وہ سٹیج نہیں تھا کہ ہم آپس میں بیٹھ کے بات کرتے, اور خصوصاً بلوچستان کی جو پارٹیز ہیں ان سے بات کرتے کہ وہ کون سا پروگرام ہے جس پہ ہم اگری کر سکتے ہیں اور اس کو آگے بڑھایا جائے. لیٹس گو ٹو سردار مینگل. سردار مینگل صاحب مجھے یہاں پہ بتائیں کہ آپ نے سینیٹر وسیم سجاد کی بات سنی. میں یہاں پہ آپ سے وہی سوال کروں گی کہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ مشرف دور میں تھا, آج موجودہ حکومت کے ساتھ آپ کی کس لیول کی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرسٹ اور بڑھانے کی, اعتماد بڑھانے کی ضرورت ہے, یا آپ کمفرٹیبل ہیں اس وقت؟